صفحہ نمبر 143 آیت نمبر 54 سورة الأعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش إلى آخر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، بے شک تمہارے رب وہ اللہ ہیں جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا فرمایا فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ جلوہ افروز ہوئے، یغشی اللیل النہار، اللہ تبارک و تعالی رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ لیتے ہیں، یطلبہ خفیفا، رات دن کو تیزی سے طلب کرتی ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستارے اللہ کے حکم سے زیر کار ہیں، الا لہ الخلق والامر، اے لوگو سن لو، خالق اللہ ہی ہیں، حاکم اللہ ہی ہیں، تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ کی ذات جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کے، رو رو کے اور چپ چپ کے، انہ لا يحب المعتدین، وہ مانگنے میں حد سے زیادہ بڑھ جانے کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں زمین و آسمان کی تخلیق اور سورج چاند ستاروں کی تسخیر اور مخلوق کی اپنی طرف تداعی کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمانوں کو پلک جھپکنے کے برابر وقت میں بھی پیدا فرما سکتے تھے، مگر انسانی تربیت کے لیے اور تعلیم کے لیے ایک کام کرنا ہو، اس کے لیے وقت ہو، نظم و ضبط ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ آہستہ روی رحمان کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ آہستہ روی رحمان کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہر حدیث کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ایک جگہ ہمارے ایک ساتھی فرمانے لگے کہ نیم ملا خطر ایمان ہوتا ہے۔ فرمانے لگے ایک ساتھی نے کچھ پڑھا تھا 3-4 سال، تو اس کا والد صاحب عالم تھا، تو اس کو صبح کی نماز میں وہ جماعت سے رہ جاتا تھا، تو باپ نے اس کو لوگوں کے سامنے ڈانٹا کہ بھائی روز آپ جماعت سے رہ جاتے ہو، یہ کیوں؟ تو اس نے کہا میرے پاس دلیل ہے، پورا عالم تھا نہیں، تھوڑا پڑا ہوا تھا، کیا دلیل ہے بھائی؟ جماعت سے رہ جاتے ہو، آپ کے پاس دلیل ہے؟
کہتا ہے حدیث میں ہے کہ آہستہ روی رحمان کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. جیسی اذان ہوئی آپ جھپٹ پڑے کہ میں نے نماز پہ جانا ہے. میں نے تو آہستہ سے بعد میں تھوڑی تھوڑی حرکت کر کے بعد میں پھر نکل آیا اور پھر وضو بنایا، اور کیونکہ آہستہ روی رحمان کی طرف سے. یہ وہی بات ہے کہ نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے اور نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے. تو بھائی اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز میں دیر سے آئے تو یہ حدیث پہ عمل ہے. نہیں، اکثر علماء کے ہاں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. جو آدمی جماعت سے رہ گیا، نماز اس نے پڑھی پھر بھی گناہگار ہے، کیونکہ واجب کو ترک کرنا گناہ ہوتا ہے. سنت کو ترک کرنا گناہ نہیں ہوتا، بس ثواب نہیں ملا. مگر واجب کو ترک کرنا یہ گناہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے. تو اس کا باپ بھی تو عالم تھا، اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ بیٹا یہ حدیث تو آپ کو یاد ہے کہ آہستہ روی رحمان کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، مگر یہ حدیث بھی تو یاد کرو نا کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، جو لوگ بلا عذر جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ان کی نماز برائے نام ہے، اور جو آتے نہیں ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو. تو دوسری طرف جو احادیث ہیں ان کو بھی تو دیکھو نا. تو بہرحال آہستہ روی جو ہے یہ رحمان کی طرف سے ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دنیاوی امور ہیں، یاد رکھیں. اس کا مطلب دنیاوی امور ہیں کہ دنیاوی کام جب کرتے ہو تو اس میں آہستہ روی ترتیب سے تھوڑا تھوڑا کام کرو تاکہ آپ کا دین بھی متاثر نہ ہو. کیونکہ اگر ایک ساتھ دنیا کو آدمی مسلسل لگ جائے تو دین کے رہ جانے کا خطرہ ہے. اس لیے جو حدیث ہے کہ آہستہ روی رحمان کی طرف سے ہے، یہ دنیاوی امور کے متعلق ہے. خصوصاً تعمیر کے معاملے میں جو ہے آہستہ روی ہو، اس میں استحکام آئے گا، نظم و ضبط اور ترتیب آئے گی تو فائدہ ہوگا. باقی حدیث میں ہے کہ نیکی کے کام کی طرف جلدی کرو. نیکی کے کاموں میں آہستہ روی جو ہے یہ نہیں ہے. نیکی کے کاموں میں جلدی کرو. نیکی کی نیت ہو گئی، اب انتظار نہیں، فوراً کرو. کیا معلوم موت آئے گی، کیا معلوم دل کی حالت تبدیل ہو جائے. شیطان تو محنت کرتا رہتا ہے. وہ تو حدیث میں کہ جسم کے اندر ایسے پھرتا ہے جیسے خون پھرتا رہتا ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ اپنے رب کو رو رو کے پکارو. ادعوا ربکم تضرعا، رو رو کے پکارو، اور ساتھ وخفیہ اور چھپ چھپ کے بھی پکارو. یعنی اللہ کو پکارنا، اللہ اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی اللہ کو پکارنا ہے. آج ایک ساتھی مدرسے میں کہنے لگا کہ طالب علم تھا ہمارا مدرسے کا، تو مجھے کہنے لگا کہ ادھر ایک کوئی ساتھی ہے، وہ کہتا ہے کہ ذکر جہری جس حدیث سے ثابت ہو تو وہ حدیث مجھے لے آؤ. تو مجھے کہنے لگے
غالباً اس کو پتہ ہوگا کہ یہ بھی ذکر جہری کرتا رہتا ہے، اس لیے اس نے مجھے علیحدہ کیا کہ جی ایک ساتھی ہیں اور کچھ پڑھا ہوا بھی ہے قرآن حدیث کو، اس نے کہا ہے کہ ذکر جہری پہ دلیل لاؤ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر عام آدمی ہے تو فضائل اعمال میں فضائل ذکر نکال کے اس کو ہاتھ میں دو، لیکن صرف حدیث نہ پڑھے، ساتھ فائدہ بھی پڑھے۔ فائدہ کے اندر حضرت شیخ نے ذکر جہری کا بہت واضح انداز میں ذکر کیا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یہ وہ کہتے ہیں فضائل اعمال میں تو حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے۔ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث ہیں، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن محدثین کا اجماع اس بات پہ ہے کہ اعمال کے فضائل کے باب میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے۔ کسی حکم کے ثابت کرنے کے حوالے سے ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ اب عقیقہ کو ہم ثابت کرتے ہیں، کسی معاشرے میں رواج نہیں ہے، ہم حدیث پیش کرتے ہیں، تو ایک حکم ہم ثابت کر رہے ہیں، اس کے لیے مضبوط حدیث چاہیے۔ مگر کسی نیک عمل کے کرنے میں ضعیف حدیث محدثین کا اس پہ اتفاق ہے، قبول ہے۔ اگر اس نے پھر بھی کہا کہ جی اگر کوئی بخاری شریف کی حدیث ہو، تو اللہ نے دل میں بات ڈال دی، بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی ہے، قرآن کے بعد ان دونوں کتابوں سے مضبوط کوئی کتاب نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو آدمی مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے باطن میں یاد کرتا ہوں۔ جو آدمی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسی جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ وہ اس کی جماعت سے بہتر ہوگی، یعنی فرشتوں کی جماعت۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذکر جہری خود اللہ نے اس کے جواز کا ارشاد فرمایا۔ جو آدمی مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے باطن میں یاد کرتا ہوں۔ جو آدمی جماعت میں یعنی لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کہتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں فرشتوں کے سامنے اسی کا نام لے کے اس کو یاد کرتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے امت کی حالت کمزور ہے، امت جن مشکل حالات سے دوچار ہے تو وہ سب کے سامنے ہے۔ فرضی نماز کی کیا حالت ہے، روزوں کی کیا حالت ہے، اور زکوٰۃ کی، حج کی کیا حالت ہے، فرضیات پہ نگاہ ڈالی۔ یہ چھوٹی باتیں چھوڑ دو، جو اس دور میں کہتا ہے کہ اللہ اللہ، اس کو شاباش دو۔ کس کو یاد کرتا ہے؟ اللہ کا مبارک نام لے رہا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب تک دنیا میں اللہ اللہ، 2 دفعہ یہ لفظ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں میں اس نظام کو مٹاؤں گا نہیں، اس کو برقرار رکھوں گا، کیونکہ میرا نام لیا جا رہا ہے۔ ہاں خفیہ ذکر بھی ہے، جہری بھی ہے، وہ موقع کو دیکھا جاتا ہے۔ قریب میں کوئی آدمی سو رہا ہے، بیمار ہے، اس کی آنکھ لگ گئی، بالکل ہم کہتے ہیں ذکر جاری مت کرو، یہاں پہ اللہ کے بندے کو تکلیف ہو رہی ہے، خفیہ ذکر کرو، وہ بھی رستہ ہے، وہ بھی طریقہ ہے۔ اور جہاں کہیں سب مل کے شوق میں، کبھی اس حدیث پہ بھی عمل ہو، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اے لوگوں اپنے رب کو رو رو کے پکارو اور
خفیہ بھی پکارو. ہاں آگے آیت کا مطلب کیا ہے؟ انہ لا يحب المعتدین. وہ اللہ کی ذات کو پکارنے میں یعنی اس سے دعا مانگنے میں حد سے آگے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتے. صحابہ کرام سے کسی تابعی نے درخواست کی کہ اللہ حد سے آگے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتے پکارنے میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مانگنے میں. انہوں نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مانگنے میں بھی حد ہے. پھر اس حدیث میں مثال ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہہ دے یا اللہ مجھے آج رات آسمان پہ چڑھا دے، مجھے آسمان پہ لے جا، اپنے تو اپنے حبیب کو بھی آپ لے گئے تھے، مجھے بھی لے جا. ٹھیک ہے، یہ دعا تو ہے کیونکہ مانگ رہے ہو اللہ سے، لیکن یہ حد سے آگے بڑھ جانا ہے. یہ حد سے آگے نکل جانا ہے. ایسی دعا جو آپ کی کوئی ضرورت ہو، اے اللہ میرا گھر نہیں ہے، میرے لیے انتظام فرما. ہر آدمی مانگتا ہے جس کی ضرورت ہے. یا اللہ میرا بیٹا جوان ہے، اس کے لیے شادی کے لیے انتظام فرما. مانگتے رہو، اللہ خوش ہوتے ہیں. لیکن ایسی دعا کہ اس میں حد سے آگے بڑھ جانا ہے. یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اشارہ کروں تو یہ بلڈنگ گر جائے، اشارہ کروں تو یہ بلڈنگ کھڑی ہو جائے. نہیں، یہ حد سے آگے بڑھ جانا ہے. دعا جو آپ کی ضرورت ہے، بلڈنگ کھڑی کرو گے، گراؤ گے، آپ کو کیا ملے گا؟ جو آپ کی ضروریات ہیں، آپ اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، تو مانگو، اللہ دینے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. بے شک تمہارے رب اللہ ہیں جس نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ جیسے اس کی شان ہے جلوہ فروز ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ لیتے ہیں اور رات دن کو جلدی طلب کرتی ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اے لوگو سن لو، خالق اللہ ہی ہیں، حاکمیت اس کی ہے، اور مبارک ہیں، بابرکت ہیں وہ ذات جو کہ اللہ ہیں، تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو رو رو کے اور خفیہ. انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ مانگنے میں حد سے آگے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتے. کچھ لمحے اللہ کے مبارک نام کا ذکر ہو. ہم اللہ کو جماعت میں، ہم سب ایک دوسرے کے سامنے جماعت میں یاد کریں. اللہ ہمیں فرشتوں میں ہمارا تذکرہ کرے، ہمیں یاد کریں. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا مراقبہ موت چل بھی آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچے مجھے موت ایک نہ ایک دن ضرور بضرور آئے گی. ایسا ایک دن ہوگا میری فوتگی کا اعلان ہوگا, مجھے تخت غسل پہ لٹایا جائے گا, استنجا میرا کوئی اور دے گا, مجھے غسل دیا جائے گا, مجھے کفن پہنایا جائے گا. دوست احباب رشتہ دار اقربا اپنے کندھوں پر اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے قبر کے تنگ گڑھے کے حوالے کر دیں گے.
تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خدایا ہم جیسے کیسے ہیں آپ کے بندے ہیں، یا اللہ ہم قصوروار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری نصرت فرما، یا اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، یا اللہ نماز پڑھنے پہ، قرآن سننے سنانے پہ، اوابین چاش تہجد پڑھنے پہ، قرآن کی تلاوت پہ، یا اللہ ہمیں شکر ہے، یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، یا اللہ رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، امت کی حالت پہ رحم۔ اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو، ہر مسلمان کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک یا ارحم یا ارحم یا ارحم۔